وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کمال کی ایتھے آیا گل بننی ہے، ادھر آنا پڑے گا حضرت جی۔ کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، آئے آئے آئے، ایتھے آنا پڑے حضرت جی۔ آپ کی دنیا کے اصول کچھ اور ہیں، وہاں کچھ اور ہے، اور وہاں کیا ہے؟ وارث شاہ فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وہاون تے قرب حضور پاون۔ حضرت یہ کاٹن، یہ گھڑی، یہ ویس کوٹ، یہ یہاں چلتا ہے حضرت جی، وہاں نہیں چلتا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اگر حضرت جی وہاں رنگ دیکھے جاتے، ویس کوٹیں دیکھی جاتی، تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا حضرت ہے؟ وہاں یہ دیکھا جائے گا حضرت، یہ اسی لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں نا، باروں باری پھیر نہ کڑیے منہ جندر دا کوڑا۔ اس لیے پتر جنہ لفو گے اتنا ہی قرب ملے گا حضرت، جنہ لفو گے۔ اور میں کہتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں پتر اسی دو ہی کمالی رہ گئے ہیں، گلاں ساڑیاں دا سٹیٹس لاؤ تے ساڑے نہ تصویر کھینچ کے فیس بک تے لاؤ، اور کوئی کام نہیں پتر۔ یہ بزرگوں کے جملے ہیں، ان کی قدر کرو حضرت۔ یہ بابوں نے تمہیں کشتہ کر کے دے دیا ہے، یہ ملائی ہے، یہ جوہر ہے حضرت جی۔ دیکھو نا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنا سونا لکھا، کیا پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈوبکیاں لا، پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی پہلوں اپنی میں موقع حضرت ہے۔ اور پتر اتنی گندی بیماری ہے یہ، اسی پھر صوفی بابے نے لکھا تھا، وہ کہتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی، وہ گیا کام سے۔ ہاں ہے پھر کیا؟ یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے۔ اس لیے پتر بچ کے رہنا۔ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ اب جو آپ نے کہا میری تو جرت ہی نہیں نہ کہنے کی، ہمت ہی نہیں ہے۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اور عشق لاتا ہے جی بندے کو یہاں، عشق بندے کو یہاں لاتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا نا خود کو، امام اہل سنت نے میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے، آئے عشق کہاں لاتا ہے بندے کو یار؟ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا۔ میاں محمد بخش صاحب حضرت جی، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا، پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا۔ عشق لاتا ہے بندے کو یہاں حضرت، یہ ہستی مٹا دیتا ہے بندے کی حضرت، کچھ نہیں رہتا حضرت۔ ویسے تو حضرت حال تو ہمارا یہ اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندہ ہے، لیکن حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں عشق تے آتش تو ہی برابر۔ خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں؟ عشق تے آتش تو ہی برابر، ہووے عشق دتاں اتھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر خود کو سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا۔ پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے پھیرا۔ یہ کچھ نہیں چھوڑتا۔ اور شیخ نے اس کو لکھا بھی، آپ کی تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے جی مجنوں، لیکن اس کا اصل نام مجنوں نہیں ہے، یہ قیس تھا، بنو عامر قبیلے سے اس کا تعلق تھا حضرت۔
لیکن اس کے مزاجی نے اس کی جند رول دی حضرت۔ شیخ لکھتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے غلام تھے، محب تھے، جاننے والے۔ یہ بیٹھا نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا آؤ ذرا اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو ہونا چاہیے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ٹھیک ہے، آپ آئے اور آپ نے آ کے سوال پوچھا۔ اب شیخ لکھتے ہیں کہ قیس ابھی یہ مجنون نہیں بنا تھا، یہ قیس ہی تھا ابھی۔ یہ آگے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے؟ یہ عرض کرتا ہے حضرت نہ تے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشان ہونا چاہیے، نہ خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ یہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، یہ تو دیوانہ ہے۔ پھر ایسا معروف ہوا قیس کسی کو یاد ہی نہیں رہ گیا تو مجنون یاد رہ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال پیدا کر سکتا ہے کہ نہ حضرت مولا علی مشکل کشا یاد رہیں نہ حضرت امیر معاویہ یاد رہیں، تو پھر عشق مصطفیٰ کیا رنگ پیدا کرے گا؟ یہ وکھری دنیا ہے، یہ وکھری، اس کے قاعدے وکھرے ہیں، اس کے اصول وکھرے ہیں، اس کے دن وکھرے ہیں، اس کی راتیں وکھری ہیں۔ ہم تو ذرا بھائی انتظار کر رہے ہیں نا رات آئیے تو سوئیں، لیکن عاشق کیا کرتے ہیں؟ رات پوے تے بے دردان، نیند پیاری ہی آوے، اسی تو پیکڑیاں ویکھنے کہڑے ویلے حضرت جی رات پوے گی تو سواں گے، یہ رات ڈھیکتے نے کہڑے ویلے رات آئے تو یار دے حضور کھلواں گے۔ عشق کے قاعدے وکھرے ہیں، اصول وکھرے ہیں اس کے اندر۔ عشق میں سونا سونا کوئی نہیں، سسی ستی یار گواچا کتے تو بھی نہ سو جائیں، عشق میں سونا حرام ہے حضرت۔ ایمی بس تھوڑا سا سوتے ہیں، وہ بھی یار کی سنت پوری کرتے۔ رات پوے تے بے دردان، نیند پیاری آوے، وہ درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات حضور نبی علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا، اور میں سنیوں بڑے دکھ سے کہتا ہوں ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ نہیں حاصل کیا حضرت، سوائے بے عملی کے حضرت۔ اور جی میرے پیر تے بڑے پہنچے تھے، کوئی لوڑ ہی نہیں، میں ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ حضور فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، لیکن انداز مبارک کیا لکھا، ساری رات مصلی پہ قیام فرمایا کرتی تھی۔ اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، ربا تیری رات مک گئی، ربا تیری رات ختم بھی ہو گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے۔ یہ تھے جناب اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندا ہے، فجر پڑھی نہیں جاندی، وہی چار بابے فجر وچ اونج اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندے نے۔ او بھائی نعت خاں پہ نوٹ پھینکنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا، یہاں جیندوار نہیں پڑتی ہے۔ آج کل ہمارے عشق کا مزاج یہی ہے، جنہیں بوتیاں تھدیاں سٹیاں بڑا عاشق ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ وہاں اللہ وہاں جیندوار نہیں پڑتی ہے حضرت، وہاں جیندوار نہیں پڑتی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب قطب صاحب نے آپ کو سیر و سیاحت کا حکم دیا، آپ فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے ایک شہر پہنچا حضرت، اور وہاں جا کے میں نے پوچھا یہاں کوئی مرد ہے؟ لوگوں نے کہا جی ایتھے تو کوئی نہیں ہے، وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا اس کی چوٹی پہ ایک مرد ہے، اس کی چوٹی پہ ایک مرد رہتا ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے سفر کیا اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، فرماتے ہیں وہاں ایک غار تھی، فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے، ایک ٹانگ یہاں سے
کٹی پڑی ہے, گوشت اور پوست نہیں ہے اس پہ, خشک ہو چکی ہے لیکن کٹی پڑی ہے. بابا صاحب فرماتے میں اندر گیا, حضرت موجود تھے, واقعی مل کے خوشی ہوئی, واقعی مرد تھا حضرت. فرماتے ہیں کچھ مسئلے تھے میرے جس کے حوالے سے حضرت نے مجھے بڑے مدلل جواب دیے. حضرت فرماتے جب میں نے اجازت چاہی نا تو سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ. بابا صاحب فرماتے جب وہ اٹھے نا اور مجھے باہر تک چھوڑنے کے لیے چلے تو بابا صاحب فرماتے میں نے دیکھا ان کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں تھی, ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی. کہتے میں نے دل میں خیال کیا کہ یار کوئی مناسبت نہ ہو. کہتے میں نے بڑی ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت ایک لت جناب دی بھی نہیں ہے, ایک بار بھی پئی دی, ایک کی تو نہیں معاملہ. تو کہتے رو پڑے اور کہنے لگے ہاں فرید وہ جو باہر تو ٹانگ کٹی دیکھ رہا ہے وہ میری ہے. بابا صاحب عرض کرتے ہیں حضور کیا نوبت آئی کہ یہ معاملہ ہو گیا. کہتے ہیں فرید میں دعویٰ کر بیٹھا عاشق ہونے کا. امتحان اس کا ہوگا جس نے مدرسے میں داخلہ لیا, جس نے داخلہ نہیں لیا اس کا امتحان کا ایک, جس نے دعویٰ کر دیا پھر اس کا امتحان ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, پھر امتحان ہے جی. جس کا دعویٰ لی, اس لیے میرے پیر و مرشد نے سبق دیا ہے, میں اتھے ہی پائی کسی سر نگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے, نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. اسی پائی کتوں امتحان جو میں تینا پاکاں دیاں پیراں چا بس معافی مل جائے. حضرت پتر دعویٰ نہ کریو کدی بھی, دعویٰ نہ کریو, اسی نہیں جے پورے اتر سکتے. معافی منگو اپنے حضور نبی علیہ السلام کو معافی. میں تو اب میں نے چپ کر جانی ہے کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں یہ دور نہیں ہے بولنے والا. حضرت بس چپ کر کے اب نہیں دور بولنے والا. میں اس دن قبلہ جی صاحبزادہ صاحب پیر صاحب میں اسی طرح سٹیج پہ تھا. اب میری کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی نعت خواں پڑھ رہا ہو میں نہ جاؤں. محفل والوں کو ہم کہتے ہیں بھائی جو اسی جاؤں گے بھائی ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کیا پڑھ دیں گے, ہمارے لیے امتحان ہو جائے. میں وہاں بیٹھا تھا اچھا خاصا. بھائی نعت کا مطلب ہے تعریف نبی علیہ السلام. نعت کا مطلب کیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کی تعریف. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, ذہی عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد. ٹھیک ہے جی. واہ کیا جود و کرم میں شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نعت کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعریف. نعت اور شے ہے, استغاثہ اور شے ہے, منقبت اور شے ہے. وہ نعت پڑھتے پڑھتے نا حضرت جی اس نے پڑھنا شروع کر دیا, ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. بات بڑی سونی ہے لیکن دعویٰ ہے پتر اس میں. میں نے تو حضرت ڈر کے مارے نا منہ چھپا لیا. جب ہم کھانا کھانے بیٹھے نا میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی گل کر لگا غصہ نہ کری, صرف نبی علیہ السلام دی تعریف کریا کر, دعوے نہ کریا کر. پھڑ کر تاں کے سارے مجھے کہتا ہے جی مصباحی صاحب آپ کی تو عادت بنتی جا رہی ہے نقص نکالنے. کیا ہے اس میں نقص؟ میں پتر نقص نو چھڑ دے, بس گل مان لے. نبی علیہ السلام کی تعریف کریا کر, جڑا مرضی کرے, لیکن پتر دعویٰ نہیں چنگا ہے, پھڑے جاؤں گے. نہیں کیا ہے اس میں غلطی بتائے میری. میں پتر 40,000 تو پہلے اکاؤنٹ چ منگا لے ہے تو کھلو کے کہنا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے ہیں. وہ حیا کر تھوڑی جی, کرنا نہیں تھا. اسی قبلہ جی اداں توڑن لگے ہیں, اسی ہوں اداں اسی لنگ چلے ہیں اداں توڑ کے ساریاں وہ پھڑے جاؤں گے. یہ محبوب ہے بھائی, بڑوں کو معافی ہو سکتی ہے, گستاخی یہ محبوب نہیں معاف ہوتی ہے. وہاں تو قرآن اتر آتا ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. ہاں جی, اس لیے پتر کو کرنے والی بات کرو یار. پیسے اسی ٹک کے ہوندے نے بھاجی اینے لواں گا تو پھر میں آنا جے فروخ آباد تو لوگوں نے سنانے کی ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں. تو کتوں انہوں دا منگتا ہو گیا ہوئے؟ اگر تو ان کہے تو پھر ان کا کیوں ہے؟ اگر تو ان کہے تو پھر تو کس طرح کہہ سکتا ہے میں ان کا منگتا. حضرت بیٹھے ہیں صاحبزادہ صاحب, میں بتاؤں آپ کو بچوں جاتے جاتے ان کے منگتے کیا تھے حضرت. اور میں نیچے بات نہیں سناؤں گا. حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صرف کو خالی صوفی نہیں, صرف کو خالی اپنے وقت کے جید عالم دین ہے, مجتہد کی حیثیت رکھنے والے, ہر معاملے پہ عبور ہے, ہر میدان میں نکھار ہے. حضرت یہ تھے ان کے منگتے حضرت. مصباحی نہیں, جھوٹا کر مصباحی کہتا ہے تو
یہ تھے ان کے منگتے حضرت. لکھے حضرت سالم طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا. بادشاہ وقت آ گیا حضرت, طواف رکوا دیا گیا, پروٹوکول دیا گیا. حضرت سالم نہیں رکے, آپ طواف کرتے رہے حضرت. تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ, بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں. آپ نے نہیں روکا کوئی بھی, آپ طواف کرتے رہے. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا یہ مولوی, لیکن حضرت جی روب بھی تو ہوتا ہے نا علم کا, پھر علم کے ساتھ پھر عمل کا بھی روب ہوتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے آگے پوچھا, حضرت جو ہم نے پڑھا ہے آپ نے بھی تو وہی پڑھا ہے, لیکن جو آپ کا رنگ ہے ہمارا نہیں. آپ نے فرمایا پڑھیا تو ایک ہو جائے لیکن عمل ایک ہو جائے نہیں ہے. عمل کا روب ہوتا ہے. حضرت کے قریب آیا لیکن ایسا روب طاری ہوا حضرت کو کچھ نہیں کہہ سکا. طواف کرنا شروع کر دیا اس نے پیچھے. اب کر طواف رہا ہے لیکن اندر خیال یہ چل رہا ہے کیا ایسا کچھ کروں کہ حضرت سالم بھی میرے ماننے والوں میں آ جائے. سب سے بڑی آزمائش حضرت بابا قائد اعظم, سب تو بڑی آزمائش. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, جہاں چاہیے وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. حضرت کے قریب آیا, آ کے کہتا ہے سالم سب نے طواف چھوڑ کے مجھے پروٹوکول دیا, آپ نے نہیں دیا, میں بڑا خوش ہوں, بادشاہ وقت ہوں, خوش ہوا ہے میرا دل, مانگے کیا مانگتے ہیں. آپ کھڑے ہو گئے حضرت, غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی, خدا کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. اس نے عرض کی حضرت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں, گناہ کہاں سے آ گیا. آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے, کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے. کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے, ہے اس سے بڑا کوئی گناہ. ان کا منگتا ہوں جب منگتا. آپ نے طواف شروع کر دیا, پھر ڈر گیا, یہ بھی طواف کرنے لگ پڑا. حضرت نے 7 چکر پورے کیے, مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑے, پیٹ بھر کے آب زمزم شریف پیا, آپ تشریف لے گئے. یہ بھی پیچھے گیا, اور جب حضرت حدود حرم سے باہر نکلے نا, حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہتا ہے حضرت واقعی غلطی ہو گئی, معافی دے دیو. آپ نے فرمایا معاف کیا. بعد پھر نہیں آیا. عرض کرتا ہے حضرت اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں, آپ کچھ مانگ لیں. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی بتا, دین مانگوں کہ دنیا مانگوں. کہتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, وہاں ہم آپ کے محتاج ہیں, مجھے اللہ نے دنیا دی ہے, دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا بادشاہ جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اسے نہیں مانگی, تو اسے کس طرح مانگ لوں. دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں, شدید ہیں. حضرت جی ان کو کیا لگے ان کا منہ. اس لیے پتر گالاں تو انہوں بڑیاں پینی ہیں, کلے پہ چڑھنا ہے نا, لیکن میں نے بچوں آپ کی خیر خائی کرنی. انہوں کہا پائی حضور دی تعریف سنا اے نہ سانو سنا ہے کوئی, سانو پتہ ہے جو دعا ہے. خوف ہی نہیں آتا حضرت کسی کو بات کرتے ہوئے, کسی کو ڈر نہیں لگ رہا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. حضرت تعریف کرو نبی لہذ, معافی مل جائے گی. حقیقت کہہ رہا ہوں, معافی مل جائے گی. حضور کی تعریف کیا کرو, حضور کی تعریف کیا کرو. حضرت ہاں جی, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. تعریف کریا کرو حضور دی, معافی دے چھڑے گا رب. نہیں تے ٹنگے جاواں گے سارے, جو اسی بہ کے سٹیجاں دے نعرے مارن دے دے نا, ٹنگے جاواں گے سارے. ادھر سب ٹنگے جاواں گے ادھر ہیں. اور پتہ نہیں حضرت جی ہمارے نعت خاں کیوں نہیں پڑھتے اس کو حضرت. اور حضرت جی ایک شعر تے قبلہ جی, میرا کبھی کبھی سفر ہوتا ہے نا بڑا, میرا دل کرتا ہے تسبیح تے پڑھا حضرت کی. لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, ہائے واہ پیر صاحب, لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں ہیں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, مشتاق اکھیاں کتھے جائے اڑیاں. حضور دی تعریف کرو حضرت,
لے بھی لو کچھ نہیں ہوں کی کہیے لیکن اے کہہ کے نہ لو پھر ادھر جی پھر نہ لو ان کے ہیں دیکھو نا اعلیٰ حضرت جو واقعی منگتے تھے کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں ہے